السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، 3 ٹاپ اسٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے پیر سرور شاہ سیفی کا ایک تازہ ویڈیو بیان جاری ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے محترمہ مریم نواز کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک عربی شخص ہے، اس کا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بے پناہ عشق، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ تیسری اسٹوری ہمارے پاس ٹویٹر پر ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہے، جو کہ مجلس شورا کے خلاف تضحیک آمیز جو ہے وہ ٹویٹس کر رہا ہے اور کارکنان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، میں ہر کمنٹ کا 100% رپلائی کرتا ہوں۔ کمنٹ سے ہمیں آپ کی آراء کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سے کتنے % مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، پیر سرور شاہ سیفی کا ایک تازہ اور لمبا بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے مریم نواز کو اور ان کے والد کو آئینہ دکھا دیا ہے اور ان کے جو کالے کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مریم نواز ہمیشہ کہتی تھی کہ دکھاؤ لاشیں کہاں ہیں۔ لاشیں تو پوری دنیا نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی، مگر آپ کو شرم پھر بھی نہیں آئی، یہ کہنا ہے پیر سرور شاہ سیفی کا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ آپ کا خاندان تو مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یار ہے اور پاکستان کا غدار ہے۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اور ان کا بھائی شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے مسجد کے 4 اسپیکروں میں اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی اور کہا تھا کہ صرف ایک اسپیکر میں اذان ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تھی۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے ختم نبوت کے کارکنان پر فیض آباد میں گولیاں چلا کر لاشیں بچھوائی تھی۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے کرکٹ کے لیے مسجدوں کو تالے لگا دیے تھے۔ جو کے سامنے کہتی ہے نا کہ دکھاؤ مجھے لاشیں کہاں ہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ ہر ایک نے دیکھ لی لاشیں، ہر ایک کو نظر بھی آ گئیں، ہر ایک نے لاشیں تو دیکھ لی، لاشیں تو نظر آ گئیں، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی۔ محترمہ، آپ کا خاندان تو وہ خاندان ہے جو مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یار ہے اور پاکستان کا غدار ہے، اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جناب کا والد نواز شریف جب چوری کے پیسوں سے لندن میں فلیٹ خرید کر واپس آیا اور وہ مینار پاکستان میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ وہی نواز شریف ہے کہ جب برسر اقتدار تھا، جب یہ وزیر اعظم تھا اور اس کا بھائی وزیر اعلیٰ تھا، تو اس وقت انہوں نے مسجد کے 4 اسپیکروں میں اذان دینے پر پابندی لگائی کہ 4 اسپیکروں میں اذان نہیں ہوگی، 1 اسپیکر میں اذان ہوگی۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں غازی ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں ختم نبوت کے پہرے داروں پر فیض آباد میں گولی چلا کر لاشیں گرائی گئیں۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں کرکٹ کے لیے مسجدوں کو تالے لگائے گئے، اور جب اس کی بیٹی برسر اقتدار آئی، اس ظالم کی بیٹی جب برسر اقتدار آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا ریکارڈ توڑوں گی۔ اس نے کیا کیا؟ آج سے اوپر لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کر مریدکے میں شہید کر دیا، لاشیں جلا دیں، لاشیں غائب کر دیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں مساجد اور مدارس کو سیل کر دیا۔ وہاں اللہ اکبر کی آواز بلند کر دی، وہاں جو اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا بند کر دیا، علماء کے گھر لوٹ لیے، مشائخ کے گھر لوٹ لیے، کاروبار سیل کر دیے۔ اور صرف یہیں تک نہیں رکی، آج بھی دیکھ لیں مسجد رحمت للعالمین، آج بھی اس کو تالا لگا ہوا ہے، اذان نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 10 12 12 14 14 سال کے
جو وہاں آ کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے قرآن کی آواز گونجتی تھی، اذان کی آواز تم نے بند کی، قرآن کی آواز تم نے بند کی، نماز جمعہ تم نے ختم کی، مسجد میں نمازوں پر پابندی تم نے لگا دی، اب بھی مسجد رحمت للعالمین سیل ہے، اور اس پر تو تمہارا دل پریشان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ میں مفتیان کرام، زینت العلماء، فخر العلماء، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی مریب الرحمان صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی راغب نعیمی صاحب اور دیگر علماء کرام، اور خصوصاً وہ جو محترمہ کی نشست میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان تمام علماء کرام کی خدمت میں ایک لیٹر روانہ کر رہا ہوں، جس میں نے اپنے درد دل کو بیان کیا ہے، اور میں علماء سے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی محترمہ کو سمجھائیں، تبلیغ کریں کہ انہوں نے شہداء کی لاشیں تو آج تک واپس نہیں دی، کم از کم شہداء کے ورثاء کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں۔ اور محترمہ آپ سے رہنمائی مانگتی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے رہنمائی مانگتی ہیں، تو آپ ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کو تبلیغ کریں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور مقتدر علماء کو سامنے بٹھا کر پھر بار بار جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور علماء کو، مشائخ کو، سادات کو اٹھا کے بے گناہ بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دینا، اور اتنا تشدد کرنا کہ جناب تھانوں اور جیلوں سے لاشیں آ رہی ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جو گفتگو کی ہے، اس سے شہداء کے ورثاء کے دل دکھے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج علماء ذی وقار کے سامنے وہ اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہوتی اور کہتی کہ میں نے غلط بیانی کی تھی، میں شہداء کی لاشیں واپس دے رہی ہوں، میں زخمیوں کو ان کے حوالے کر رہی ہوں، اور جو سارے کے سارے بے گناہ میں نے قید کیے ہوئے ہیں میں ان کی بھی رہائی کا اعلان کرتی ہوں۔ لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ شرم آتی کیسے؟ شرم تو اسے آتی ہے جس کے اندر ہو، اور جس کے اندر ہو ہی نہیں اسے شرم کہاں سے آئے گی؟ بلکہ جس طریقے اور جس انداز سے گفتگو کی ہے، یہ ایک طریقے سے ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ جی ناظرین، پیر سرور شاہ سیفی کا بیان آپ نے سن لیا۔ انہوں نے مریم نواز کو اور ان کے والد کو اور ان کے چچا کو ان کے جو کالے کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کو آئینہ دکھا دیا ہے مریم نواز کو کہ تمہارا خاندان اسلام مخالف یہ کام کرتا رہا ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں، ایک عربی شخص ہے، اس کا عجیب عشق ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، جو کہ تعریف کے لائق ہے۔ اس نے اپنے موبائل میں علامہ صاحب کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک اور دوسرے عربی سے مخاطب ہے عربی زبان میں، جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کو یہی بتا رہا ہے جو ہمیں سمجھائے کہ یہ ایک عظیم انسان ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ بہت زبردست بندہ ہے، اور وہ اس علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر کو چومتا ہے بار بار، کبھی دل سے لگاتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے۔ تو آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ هذا صورة بابا؟ مين؟ هذا بابا؟ ايوه هذا بابا انت؟ الحمد لله ايوه ما شاء الله تبارك الله. هذا بابا انت؟ عالم مرة مية مية. انت معلوم هذا؟ هذا معلوم، انا كيف معلوم؟ مين هذا نفر قلبي، هذا؟ هذا مين؟ قلبي انا معلوم. هذا نفر ايمان كذا سيده، يمين يسار ما في. الحمد لله الحمد والله لله. كل دنيا معلوم. والله هذا مرة شوف صورة ايمان موجود. هو مرة مية مية. الحمد لله انت معلوم. هذا ها؟ بابا انا سمسم. ما شاء الله تبارك. خليه يسوي ما دعاء. شاء الله ان شاء الله. الله يوفقه ويحفظه. شوف مرة مية مية. ما شاء الله مرة مية مية. والله انا اسوي دعاء. انا انت احبه. 100 انا احب هذا. شوف لازم انت يطلع سمسم بابا، انت يطلع سمسم بابا كذا، ايوه يمين يسار ما في. ما شاء الله تبارك الله. ايمان كله وجهه، كله ايمان، نور من نور الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، كله نور، كله ايمان، الحمد لله كله ايمان. ما شاء الله تبارك الله. جی ناظرین، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی، آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ کہاں تک پاپولر ہیں۔ وہ پاپولر صرف اسی لیے ہیں،
علامہ صاحب خود کہتے تھے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پوری دنیا میں جو ہے تعریفوں کے جو ہے وہ اونچے مقام پر ان کو بٹھا دیتا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ علامہ صاحب بے شک منصب کے اعلیٰ ایک درجے پر فائز ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو وہاں پر جو ہے اس کے نام کو بھی عزت دیتے ہیں، ان کی تصویر کو بھی چومتے ہیں، اپنے دل سے لگاتے ہیں۔ تو یہ بابا جی کا بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں، ٹویٹر پر میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ جب سے پیر سرور شاہ سیفی کا ویڈیو بیان جاری ہوا ہے اس کے بعد کارکنوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے اور تضحیک آمیز لہجہ اپنایا ہوا ہے، اور ہر ٹویٹ میں جو ہے وہ غلط اور غلیظ زبان کا استعمال کر رہا ہے مجلس شورا کے اراکین کے خلاف، پیر سرور شاہ سیفی کے خلاف۔ تو آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اپنی منزل سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے اکاؤنٹس کو آپ جو ہے وہ بلاک کریں اور ان کو جو ہے وہ رپورٹ کریں، نہیں تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا نقصان دے دیں گے تحریک لبیک پاکستان کو، اور جتنے بھی کارکنان اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ بھڑکا کر تحریک لبیک میں درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو شناخت کریں اور ایسے اکاؤنٹس کو بلاک کریں اور ان کو رپورٹ کریں، نہیں تو یہ بہت بڑا نقصان کر دیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔